وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. علی بھائی اگلا سوال ہے، میرے چچا جان اور چچی جان میں لڑائی جھگڑوں کا اینڈ بڑھاپے کی طلاق کی صورت میں نکلا ہے، چنانچہ ان کے بیٹوں نے ماں باپ سے حسن سلوک کی خاطر باپ کو فرسٹ فلور پر ایک بیٹے کے ساتھ اور ماں کو گراؤنڈ فلور پر دوسرے بیٹے کے ساتھ شفٹ کیا ہے، لیکن مکان کا ایک ہی گیٹ ہے اور کبھی کبھار ماں باپ کا آمنا سامنا ہونے کے بھی چانسز موجود ہیں. دونوں کو الگ الگ گھروں میں شفٹ کرنا بھی ممکن نہیں. ایسی صورتحال میں کیا ان کا یہ فیصلہ درست ہے؟ بالکل درست فیصلہ ہے، اور کیا کریں. اور یہ جو بوڑھے ماں باپ ہیں، مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے 60-70 سال کی عمر میں، جہاں میرے بھائی اتنی زندگی گزار لی تھی 2-4 سال اور عزت کے گزار دیتے، خود بھی بے عزت ہوتے ہیں، پیچھے اولاد کے لیے بھی مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں. اور اس طرح کے کئی ایک واقعات ہمیں وقتاً فوقتاً ملتے رہتے ہیں. اس میں نے دیکھا ٹیکنیکلی کئی ایک ریزنز ہوتی ہیں. خصوصاً یہ طلاقیں وہاں پر واقع ہوتی ہیں جہاں پہ میاں بیوی اپنی زندگی میں اکٹھے کبھی رہ نہیں ہوتے. یعنی جو خامند ہے وہ باہر کے ملک میں، بیوی ادھر ہے، وہ کبھی کبھار آنا. یا اسی طریقے سے بعض اوقات فوجی حضرات ہیں جو نچلے درجے کے ہیں، اوپر ان کی تو اچھی پیز ہے، فیسلٹیز ہیں، جو نچلے ہیں سٹاف لیول کے، وہ بیچارے اگر فیملی اپنے ساتھ رکھیں تو خرچہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے، تو وہ فیملیز کو پیچھے گاؤں میں رکھتے ہیں. کبھی کبھار آتے ہیں تو وہ 2-4 دن کے لیے کوئی خامن اپنی بیوی کے پاس آئے گا تو اچھے طریقے سے بیہیو کرے گی نا، لیکن جب 2-4 سال کے لیے آ جائے تو وہ پھر بیوی اور خامن کے جو چھپے ہوئے عیب ہیں ایک دوسرے کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہی کام اگر شادی کے شروع دنوں میں وہ 2-3 سال کٹھے رہ لیتے نا تو اسی وقت ہی طلاق ہو گئی ہوتی. وہ جو اس وقت اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ کٹھے رہتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کی بری عادتیں یا اچھی عادتوں کا پتہ نہیں ہوتا. بڑھاپے میں آگے جب کٹھے رہتے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد تو در طلاق والا معاملہ ہو جاتا ہے. بعض اوقات کوئی جنرل ریزن بھی ہو سکتی ہے، بعض اوقات کوئی بے حیائی والا ایشو ہو جاتا ہے، بعض اوقات کوئی صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. بہرحال آخری درجے میں اسے اوائڈ کرنا چاہیے. اور اگر کسی کو شوق ہے طلاق والا، وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں گزارا کر سکتا، تو یہ شادی کے شروع کے عرصے میں ہی جان چھڑا لینی چاہیے، خامن کو بیوی سے اور بیوی کو خامن سے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم نہیں نبھا سکتے ہو تو علیحدہ ہو جاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کے لیے کہا ہے کہ مرد کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی اور عورت کی سبیل نکال دے گا، اس عورت کے لیے کسی اور خامد کی سبیل نکال دے گا. اسی لیے اسے حلال قرار دیا گیا. لیکن جامع ترمذی میں اور مشکات میں بھی حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ کو طلاق ہے. حلال اس لیے کہ بعض کا جنرل ضرورت پڑ سکتی ہے ناپسندیدہ، پسندیدہ نہیں ہے. اور اس درجے تک ناپسندیدہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، شام کے وقت سارے اس کے چیلے آ کے اسے رپورٹ کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں نے آج فلاں سے چوری کروائی، میں نے فلاں سے جو ہے زنا کروایا، میں نے فلاں کو شراب نوشی میں مبتلا کیا. تو شیطان کسی گناہ پہ خوش نہیں ہوتا. پھر ایک چیلا آ کے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی ہے، تو شیطان اتنا خوش ہوتا ہے کہ اسے گلے لگا کے ملتا ہے کہ اصل کام تو نہیں یہ کیا، اصل کام کرنے کا یہ تھا. کیونکہ میاں بیوی الگ ہوں گے، اولاد معاشرے کے لیے ناسور بن جائے گی. ان بچوں کے تو مینٹل ماڈلز ہی تبدیل ہو جاتے ہیں جن کے ماں باپ الگ ہو جاتے ہیں بچپن میں. وہ تو بیچارے یعنی کمبائنڈ ایک رشتہ اللہ نے رکھا ہے نا اولاد کی تربیت کے لیے. تو آپ کے سامنے یہ معاشرے میں ستیلی مائیں کیا کرتی ہیں یا ستیلے باپ کیا کرتے ہیں اولاد کے ساتھ. اکثر اوقات وہ نانی نانا یا دادی دادا کے پاس بچے چلے جاتے ہیں، کس طرح بیچاروں کی تربیت ہوتی ہے وہاں پہ سب کے سامنے. اس لیے یہ چیز ناپسندیدہ ہے. اب یہ ان کا جو اسپیسیفکلی سوال تھا کہ اس صورتحال میں انہوں نے ظاہر ہے کہ اب اولاد بیچاری کہاں سے اللہ تعالیٰ مکان لے. تو کبھی گیٹ پہ آمنا سامنا ہو بھی جائے تو اس میں کوئی نہیں، وہ جس طرح ایک غیر محرم مرد اور عورت کا بھی تو بازار میں آمنا سامنا کبھی ہو ہی جاتا ہے نا، وہ سب انٹریکشن ہے. ہاں اس میں ایک خطرہ رہتا ہے کہ اگر یہ نہ ہو کہ خامن کا غصہ ہی نہ ٹھنڈا ہوا ہو. بعض خامن اتنے غصے میں ہوتے ہیں کہ وہ پھر قتل بھی کر دیتے ہیں، حالانکہ اب تمہارا تعلق ہی نہیں اس عورت کے ساتھ، وہ عورت تمہاری بیوی بھی نہیں رہی ہے، اب جا کے اسے قتل کرنے کا تم نے کیا کرنا ہے آخری عمر میں جا کے. تو یہ بھی چانسز ہوتے ہیں. اگر اس طرح کے چانسز ہونا تو میرا مشورہ یہ ہے کہ میرے بھائی وہ مکان آپ بیچیں، مکان بیچ کے 2 الگ کہیں چھوٹے چھوٹے مکان لے کے نا
تو ماں باپ کو الگ الگ مکانوں میں شفٹ کریں، یہ نہ ہو کہ وہ پھر کوئی ریسلنگ ہی نہ کر لیں آپس میں، اس کے چانس ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے لیے اس سے بڑی بدنامی ہے۔ اور یہ اس طرح کے جو بوڑھے اور بوڑھیاں ہیں نا، یہ یعنی اولاد کا بھی منہ کالا کرتی ہیں، اپنا منہ تو کالا کرتی ہیں، پوری زندگی کے لیے ایک مصیبت بن جاتی ہے، اور جن کو کہتے ہیں میڑا مر جاتا ہے، لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں کہ یہ آخری وقت طلاق ہو گئی، پوری زندگی سے ہی گزرتی ہے، اس اعتبار سے گزارا کر رہے ہوتے ہیں کمپرومائز، اب آخری وقت میں ضرور ہے جا کے تم نے جو ہے جہاں اتنا کمپرومائز کیا، اب آ کے تم نے کون سا ایسا اس میں طلاق دے کے کوئی مقصد اچیو کر لینا، کوئی مقصد اچیو نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ آپ اپنا غصہ وقتی طور پہ ٹھنڈا کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات تو ماں باپ کی اس طرح کی طلاق ہو جائے تو پھر علماء سے ہی فتوے لیتے پھرتے ہیں، بھئی 3 طلاقیں ہو گئی تو کام فارغ، اب کوئی اور معاملہ نہیں۔ اور اس میں میں نے ایک سولوشن دیا ہے کہ اگر کوئی عورت خاوند سے تنگ ہے تو وہ طلاق کی بجائے خلا لے لے، اور وہ مسند شافعی میں حدیث موجود ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر عورت نے خلا لیا نا تو اس عورت کے ساتھ وہ مرد نئی شادی کر سکتا ہے، نئے حق مہر کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، لیکن اگر طلاق لیں گے نا تو 3 طلاق کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا۔ حلالہ تو ویسے ہی حرام ہے نا جو یہ کرواتے ہیں، وہ تو سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پہ لعنت، آٹومیٹک حلالہ ہو جائے جس طرح سورۃ البقرہ میں ہے کہ بائی چانس کہیں اس کی شادی ہو اور پھر وہ خامد بھی مر جائے یا طلاق دے دے، پھر وہ پچھلے کی طرف لوٹ سکتی ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ نبھ سکیں تو، ادروائز صاحب ویسے نہیں لوٹیں گی، وہ تو ہے کہ نیچرلی حلالہ ہو جائے، حلالہ نکالنے والا معاملہ نہ ہو جو بھی مولوی نکال ہوتے ہیں۔ تو بس اب اس طرح کی اب کسی کے ساتھ صورتحال ہے تو ہم اس کے لیے دعائی کر سکتے ہیں کہ اب عزت کے ساتھ جو باقی زندگی رہے گی ان کے ماں باپ کی وہ پوری ہو، ادروائز تو ظاہر ہے کہ اولاد تو بیچاری منہ چھپاتی پھرتی ہے، وہ پورے خاندان کے اندر جو ہے نا ایک بدنامی کا باعث بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟